وعلى آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے عالم اسلام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کو اور آپ کی امت کو ربیع النور، ربیع الاول شریف کی مبارک ہو۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ اور گھر گھر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے پروگرام، جلوس اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اپنی بساط اور کیفیت اور حیثیت کے مطابق محافل سجانا اور آپ کا ذکر کرنا، یہ شروع ہی سے وتیرہ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہوگی۔ آپ نے دیکھا جس طرح اعتراضات کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، اسی طرح نبی کا میلاد منانے والے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آج یکم ربیع الاول ہے، 1444 ہجری ہے، اور 2022 کے اس سال کے اندر، عیسوی سال میں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو عالم اسلام کے لوگ ہیں، محبوب کے جو دیوانے ہیں، پروانے ہیں، مستانے ہیں، یہ ہمہ وقت محبوب کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، ان کے مقدر میں محبوب کا ذکر لکھ دیا گیا ہے۔ کسی کے مقدر میں کچھ ہے، کسی کے مقدر میں کچھ ہے۔ نبی کے عاشقوں کے مقدر میں اور نصیب میں محبوب کا ذکر لکھ دیا گیا ہے۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آخر آپ کو کیا ہو جاتا ہے جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے؟ آپ لوگ جلوس نکالتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں، اور تمام جو محبوب کے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، اس دن صبح کی نماز پڑھ کر، خوشبو لگا کر، درود و سلام پڑھتے ہوئے گلیوں میں ان کی لبوں اور لہجوں میں محبت رسول چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آخر یہ 12 ربیع الاول کو زیادہ اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا جس طرح درخت کی خوراک پانی ہے، اس کا پانی بند کر دیا جائے تو وہ خشک ہو جاتا ہے، اسی طرح سنی کی خوراک ذکر رسول ہے، اگر یہ بند کر دے گا تو اس کا دل مردہ ہو جائے گا۔ اور 12 ربیع الاول کی رہی بات کہ آخر 12 ربیع الاول میں کیا ہے کہ آپ لوگ دیوانہ وار، مستانہ وار، جانے جانا، جانے کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم ہر وقت کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، ہر جمعے میں کرتے ہیں، ہر ہفتے میں کرتے ہیں، ہر ساعت میں کرتے ہیں، ہر گھڑی میں اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، مگر 12 ربیع الاول کو اس لیے نہیں بھولتے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 ربیع الاول کو تشریف لائے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پہلی یہی دعا کی، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ جب دنیا میں آتے ہی 12 ربیع الاول کو امام الانبیاء امت کو نہیں بھولے، جو نبی کی امت ہے قیامت تک وہ نبی کو بھی نہیں بھولے گی۔ اسی طرح ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس یوں ہی سجتی رہیں گی۔ عشاق ذکر رسول کر کے، والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کر کے، واللیل کی زلفوں کا ذکر کر کے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر کر کے، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کر کے، لسان اللہ والی زبان کا ذکر کر کے، یاسین کے سیرے والے نبی کا ذکر کر کے، طٰہٰ کے تاج والے نبی کا ذکر کر کے، یوں ہی اپنی محفلوں کو بھی مہکاتے رہیں گے اور اپنے دلوں کو بھی یوں ہی مزکہ اور مصفہ کرتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، علامہ ابن سیرین جنہوں نے تعبیر اور رویا لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ خواب دیکھے کہ مجھے ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے، سو رہا ہے، جاگ نہیں رہا، سو رہا ہے اور خواب دیکھے کہ مجھے ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، تو کہتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بیمار ہے تو اللہ شفا عطا کرے گا، قرض دار ہے قرض سے نجات عطا کرے گا، تنگ دست ہے تنگ دستی دور فرمائے گا، مقروض ہے تو قرضے سے نجات ہوگی، اگر بے اولاد ہے تو اللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ تو یارو اگر کوئی ربیع الاول کے چاند کو خواب میں دیکھ لے تو جو دعا کرے قبول ہو جائے گی، اور جو جاگتے ہوئے ربیع الاول کے چاند کو بھی دیکھے پھر خوشیاں بھی منائے تو پتہ چلا جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ عطا فرمائے گا، اللہ عطا فرمائے گا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سجی ہو، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس لگی ہوں، سارا سال تجربے سے یہ ثابت ہے وہاں برکتیں ہوتی ہیں۔ ابن جوزی نے یہی لکھا، بڑے بڑے ائمہ اور محدثین نے یہی لکھا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، شیخ علی الاطلاق ہیں، حدیث کے جو طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ برے صغیر میں اگر علم الحدیث لانے والی شخصیت ہے تو وہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک ہی وظیفہ ہے، نبی کی محفل سجاؤ، نبی کا ذکر کرو۔ وہ اپنے بارے میں بھی لکھتے ہیں، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، حج ادا کیے ہیں، مگر کسی عبادت پر ناز نہیں ہے۔ اگر کوئی بخشش کا سبب ہے اور ناز ہے تو میلاد رسول مناتا ہوں، ہر سال محبوب کی محفل سجاتا ہوں، قیام اور سلام کا بندوبست کرتا ہوں، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں اے محبوب کے امتیو، اگر تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی تمہارے لیے مسائل جنم لے جائے تو کوئی اور کام نہیں کرنا، محبوب کی محفل میلاد تم سجانا، اللہ تمہاری مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ امام قسطلانی کو دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر افضل ہے یا لیلۃ المیلاد افضل ہے، اس پر وہ بحث کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے کوئی رات اگر افضل ہے، امام قسطلانی کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ شب قدر سے افضل جو رات ہے وہ شب میلاد ہے، لیلۃ القدر سے افضل لیلۃ المیلاد ہے۔ فرماتے 3 وجوہات سے، فرمایا لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے اور لیلۃ المیلاد میں میرے محبوب کی جلوہ گری ہوئی ہے، محبوب کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ یہاں میں یہ ایک عرض کر دوں، اہل علم کی نظر یہ نکتہ ہے، امت کے اندر صدیوں تک ایک بحث چلی ہوئی تھی کہ قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے امت میں، لیکن آج آپ اتنی عمر میں چلے گئے، بزرگ ہو گئے، آپ نے یہ بحث نہیں سنی۔ اس بحث کا دروازہ بند کرنے والی ایک شخصیت ہے جس کو امام اہل سنت کہتے ہیں، جس کو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں، وہ شخصیت انہوں نے اس بحث کا دروازہ بند کیا۔ آپ نے فرمایا قرآن
لفظی اور قرآن نفسی کی آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بحث کی، اور ہمیشہ کے لیے یہ بحث اور مباحثہ کے دروازے بند کرنے والی شخصیت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ ہے۔ اور آپ نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ قرآن کی دو حیثیتیں، ایک قرآن وہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہوتا ہے، گتے کی صورت میں، کاغذ کی صورت میں، اوپر لکھائی ہوتی ہے، جی یہ پریس سے چھپ کے آتا ہے، یہ ساری چیزیں حادث ہیں، اور جو حادث ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے، اور میرے آقا تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ اور کلام کی وہ حیثیت جو قلب نازنی پر اترتی ہے، یہ صفت الہی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور صفت مخلوق سے افضل ہوا کرتی ہے۔ آپ نے امت کو بتا دیا کہ قرآن کی حیثیت کیا ہے۔ یہ اس امت میں بحث کرنے والی شخصیت، وہ ابکری شخصیت امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ ہے۔ عزیزان محترم، آپ فرماتے ہیں اس رات قرآن آیا لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ المیلاد میں صاحب قرآن آیا، اور لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوئے، اور لیلۃ المیلاد میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی۔ اور فرماتے ہیں قرآن امت محمدیہ پر فضل ہے، اور صاحب قرآن سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ یہ تین وجوہات سے لیلۃ القدر سے جو افضل رات ہے وہ لیلۃ المیلاد ہے، جان جانا کی ولادت کی رات ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولادت تو ایک مرتبہ ہوئی ہے، اور آپ ہر سال میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن بھی ایک مرتبہ نازل ہوا ہے، آپ ہر سال لیلۃ القدر کیوں مناتے ہیں؟ تو پتہ چلا قرآن آئے تو لیلۃ القدر میں وہ فضیلتیں دوبارہ بیدار ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور لیلۃ المیلاد آئے تو اللہ کی وہ شفقتیں اور عنایتیں دوبارہ بیدار ہو جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، لوگ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ یہ دیوانے مستانے بنے ہوئے ہو، کسی کی بات کو نہیں سنتے، آخر وجہ کیا ہے؟ ہم تمہیں دلائل دیتے ہیں کہ تم یہ نہ میلاد منایا کرو، نبی کا ذکر نہ کیا کرو۔ میں نے کہا ذکر تو برفان اعلیٰ کا ذکر، وہ تو ذکر بلند کرنے والی وہ شخصیت ہے، تو محبوب کے ذکر کو بلند کرنا یہ تو سنت الہیہ ہے۔ تو کہتے ہیں ہم تمہیں سمجھاتے ہیں۔ میں نے کہا تم جو ہمیں سمجھاتے ہو کس نظریے سے سمجھاتے ہو؟ آخر کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ہدایت دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہدایت دینے والے؟ کوئی کام ہمیں بھی ڈائریکٹ کرنے دیا کرو، ہمیں بھی چھوڑ دو اس بات پہ، اللہ ہمیں ہدایت دے گا، تمہاری ہدایت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ تو اس پر میں دو تین جو ہے نا احادیث مبارکہ عرض کر کے آگے اپنی گفتگو کا سلسلہ بڑھاتا ہوں۔ تو میرے سامنے کافی کتب رکھی ہوئی ہیں، انہی سے دیکھ کر میں یہ حدیث عرض کرنے لگا ہوں۔ ابھی فی الحال میں حوالہ نہیں دے رہا، بعد میں انشاءاللہ اہل علم پوچھیں گے تو حوالہ دے دوں گا۔ عزیزان محترم، حضرت ابو ذر غفاری کو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو حضرت عامر انصاری جو صحابی رسول ہیں ان کے گھر میں چلتے ہیں۔ اور جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت عامر انصاری کے گھر میں، تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ بتا رہے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جب جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ ارے مجھے حیرت ہوتی ہے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے جانوروں کو تو یہ اللہ نے عقل عطا کی تھی کہ وہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور تم عجیب منہ کرے تو پھر جانور تو تم سے آگے نکل گئے، وہ بھی خوشی محسوس کر رہے ہیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت عامر کے گھر گئے تو اپنے عزیز و اقربا کو، رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے
ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصص بیان کر رہے ہیں، واقعات بیان کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں اے میرے بچوں، میرے گھر والوں، میرے رشتہ داروں، سن لو، آج پیر کا دن ہے، آج جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اتنے میں میرے آقا علیہ السلام دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو بار بار مجھے خیال آ رہا تھا کہ جہاں میلاد کا ذکر ہوتا ہے، محبوب کی جلوہ گری ہوتی ہے، کاش ہم بھی میلاد منا رہے ہوں اور جانا کی جلوہ گری اسی طرح ہو جائے، میرے آقا کی تشریف آوری ہو جائے۔ میرے آقا دروازے پر آتے ہیں اور آ کر جب وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ میرے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا ان اللہ فتح، اللہ نے تمہارے لیے دروازے ابواب الرحمہ کھول دیے ہیں، رحمت کے دروازے، والملائکۃ کلہم یستغفرون، جتنے ملائکہ ہیں تمہارے لیے استغفار کر رہے ہیں، تمہارے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اب یہ میرے آقا نے میلاد منانے والوں کو خوشخبری سنائی کہ جو میلاد منا رہے ہو، میرے واقعات بیان کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، فرشتے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا ہوگا کہ کوئی یہ کہے گا تو محبوب نے تو فرشتوں کے بارے میں بتا دیا، اللہ کی رحمت کے بارے میں بتا دیا کہ میلاد منانے والوں پر یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، کاش محبوب کچھ خود فرما دیتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا من فعل فعلک نجی نجاتک، جو یہ تمہاری طرح فعل کرے گا یعنی میرا میلاد منائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کو آمد مصطفیٰ کے قصے سنا رہے تھے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے تھے اور محبوب کا ذکر کر کے خوشی بھی منا رہے تھے، اللہ کی حمد بھی کر رہے تھے، اور جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیج رہے تھے۔ وہاں بھی میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا قال حلت لکم شفاعتی، جاؤ تمہارے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی ہے۔ اب کتنے مسئلے معلوم ہوئے ان دو احادیث مبارکہ سے؟ پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے جو محبوب کا میلاد مناتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور تیسرا محبوب کی شفاعت عطا ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کی اس وقت وہ لونڈی تھیں، وہ بھاگتی ہوئی ابو لہب کے پاس گئیں کہ اللہ نے آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو ابو لہب نے اس انگلی سے اشارہ کیا، جا تو جو خبر لائی ہے محبوب علیہ السلام کی میلاد کی ولادت کی، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ آزاد کر دیا ابو لہب، اگرچہ قطعی طور پر تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پوری صورت نازل ہوئی ہے اس کی مذمت کے اندر، پھر بھی امام بخاری اپنا نظریہ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر قطعی کافر ہو اور میلاد مصطفیٰ کی خوشی منائے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، یعنی نماز روزہ زکوٰۃ حج کا کافر کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اگر نبی کی میلاد میں وہ خوش ہو جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ؟ اب امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت عباس نے یہ خواب دیکھا کہ پوچھا ابو لہب بتا کیا ہوتا، اس نے کہا پیر والے دن جس انگلی سے میں نے ثویبہ کو آزاد کیا تھا اس انگلی سے کوئی میٹھا میٹھا پانی نکلتا ہے، میں اس کو چوستا ہوں اور جو قبر کی وہ عذاب کی جو تکلیف ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو اب کافر میلاد منائے، کافر میلاد کی خوشی منائے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، تو جو کافر کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے تو مسلمان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں جی یہ عجیب بات ہے کہ ایک صحابی حضرت عباس خواب دیکھیں، آپ لوگوں نے شریعت ہی بنا ڈالی ہے، آپ میلاد منا رہے ہیں، یہ صحابہ کے خواب دیکھنے سے کیا شریعت بن جاتی ہے؟ میں نے کہا ہاں بنتی ہے، یہ جو اذان کا جو معاملہ ہے یہ بھی صحابہ نے خواب دیکھا تھا، اس طرح اذان ہو رہی ہے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی۔ عزیزان محترم، دوسری بات وہ کہتے ہیں ابو لہب تو کافر تھا، ہو سکتا ہے خواب میں جھوٹ بھی بول گیا ہو، تو لہذا تم لوگوں نے مان لیا کہ جی سچی بات ہے، مان لیا تم میلاد منانے پہ جڑ گئے، میلاد منا رہے ہو۔ اب وہ تو ابو لہب تو کافر تھا، قطعی کافر تھا۔ میں نے کہا ابو لہب تو کافر تھا اور یہ کافر بھی کبھی سچ بولتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بولتے ہیں۔
کبھی کبھار سچ بولتے ہیں. وہ حدیث شریف ہے نا بخاری شریف کے اندر کہ جب مال غنیمت پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المال پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، اور سب سے بڑا کافر شیخ نجدی وہاں پر آ گیا، اور وہ کہنے لگا کہ مجھے 3-4 دن آتا رہا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں تجھے پکڑ کے سرکار کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں. آخری دن اس نے کہا نہ، مجھے لے کے نہ جائیں، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اگر اس پر عمل کریں تو پھر چور گھر میں نہیں آتے، کوئی حادثہ نہیں ہوتا، آیت الکرسی پڑھ لی جائے. اب وہ ہے شیطان جو ہے وہ کافر ہے، اس نے انکار کیا ہے، تو اگر شیطان کے منہ سے سچی بات نکل سکتی ہے تو ابو لہب کے منہ سے بھی بات نکل سکتی ہے. اور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی. میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ تھا تو وہ شیطان، مگر بات سچی کر گیا، جو آیت الکرسی پڑھے گا چوروں سے محفوظ رہے گا. عزیزان محترم، یہاں پر اگر قیامت والے دن ابو لہب نے یہ پوچھ لیا کہ میں تو کافر تھا، تو میں نے سرکار کی آمد پر ثویبہ کو آزاد کیا، اور تم تو مسلمان تھے، میں کافر ہو کر خوش ہو رہا ہوں، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بعد میں امام الانبیاء آئیں گے، تمہیں تو پتہ بھی ہے نبی ہیں، تو قیامت والے دن یہ ابو لہب کو جواب نہیں دے سکتے تو عاشقان مصطفیٰ کو کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ ان کا یہ منہ دیکھیں، یہ تو ابو لہب کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے، ان کو جواب نہیں دے سکتے تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کیسے جواب دے سکتے؟ اور ابھی یہ مسلم شریف میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور یہ حدیث پاک نسائی شریف کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، معجم الکبیر کے اندر بھی ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، شعب الایمان کے اندر بھی ہے. تو یہ 7 کتابوں کے میں نے حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اسی طرح بیٹھے جس طرح آپ لوگ بیٹھے. ہم کس لیے بیٹھے ہوئے؟ نبی کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے. اس پر قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، اللہ کا ذکر ہوا، اور ذکر کر کے پھر ہم یہ محفل شروع کر رہے ہیں، اور احادیث مبارک آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ سماعت فرما رہے ہیں. اب صحابہ اسی طرح بیٹھے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے فرمائے ما اجلسکم، کس لیے بیٹھے ہو؟ کس لیے بیٹھے ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا تو سب جانتے ہیں، صحابہ بھی جانتے تھے. آج کوئی خاص واقعہ ہے، کوئی خاص بات بتانے کے لیے محبوب پوچھ رہے ہیں کس لیے بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی خاص بات ہے. ورنہ وہ جانتے تھے میرے آقا تو وہ ہیں کھڑے زمین پہ ہوتے ہیں، خبریں عرش بری کی دیتے ہیں. حضرت ام حارثہ آتی ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں میرا بیٹا شہید ہو گیا، اگر جنت میں ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اگر کہیں آگے پیچھے ہو گیا جنت میں نہیں ہے تو پھر میں جو دور جاہلیت میں عورتیں بین کیا کرتی تھی، گریبان پھاڑا کرتی تھی، بال کھولے کرتی تھیں، وہ ہمیں اجازت ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا اے ام حارثہ کی امی کیا پوچھنے آئی ہو، مجھے کیا خبر، معاذ اللہ میں تو کچھ نہیں جانتا. لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا ہاں بتانے کے لیے میں محبوب. تو نبی کا معنی ہی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دے. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے. آپ نے فرمایا اے ام حارثہ تیرا بیٹا حارثہ سب سے اعلیٰ جو فردوس الاعلیٰ ہے، کئی جنتیں ہیں، اس میں جو جنت جو فردوس اعلیٰ ہے اس میں دیکھ رہا ہوں ٹہل رہا ہے. دل کی بات بتانے والے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے نبی، یہ آسمان کی خبریں بتانے والے، قلم کے چلنے کی آواز بتانے والے، آسمان کی آوازیں سننے والے، آسمان اور زمین اور آسمان والے رب سے باتیں کرنے والے. اس نبی کو پتہ تھا کس لیے بیٹھے ہیں، مگر اس وقت یہ فرما دیتے، ایسے ہی بتا دیتے تو آج یہ ہم نہ بیٹھتے، ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ نبی کے ذکر کے لیے بیٹھنا کتنی بڑی فضیلت ہے. آخر کوئی تو پوچھے گا نا قیامت والے دن، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا نا، تو یہ بھی تو پوچھا جائے گا کس لیے بیٹھے تھے اور کس کے لیے بیٹھے تھے اور کیوں بیٹھے تھے. فرمایا ما اجلسکم، کس لیے بیٹھے ہو؟ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے قالو جلسنا. میرے آقا صوفی مزاج میں کہہ دوں، میرے آقا نے فرمایا کس لیے جلسہ کر رہے ہو؟
تو یہی جواب بنتا ہے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو میرے آقا نے پوچھا ما اجلسکم، قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا، اور دوسری کتابوں میں ومن علینا بکا، من کا معنی احسان۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اور کس لیے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں دین ملا ہے، ہمیں اسلام ملا ہے، ہمیں ہدایت ملی ہے، ہمیں رحمان ملا ہے، ہمیں قرآن ملا ہے، محبوب آپ کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے، آپ نہ ملتے تو یہ کچھ بھی نہ ملتا، یہ سب کچھ آپ کی آمد کی وجہ سے، ہم آپ کی آمد کا جلسہ کر رہے ہیں، آپ کی آمد کا جلسہ کر رہے ہیں، آپ کے آنے کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اس لیے بیٹھے ہو، قسم اٹھاؤ کس لیے بیٹھے، قسم اٹھاؤ۔ اور ساتھ محبوب نے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تمہیں قسم اس لیے نہیں اٹھوا رہا کہ تمہاری نیت پر شک ہے یا کسی تہمت کے سبب سے نہیں۔ ابھی جبریل امی آئے ہیں میرے پاس، انہوں نے کہا مجھے خبر دی ہے ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، اے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو غلام آپ کی آمد کا جلسہ کرتے ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں، اللہ ان پر عرش پر فخر فرما رہا ہے، عرش پر فخر فرما رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی اپنے گھر میں سویا ہوا ہو، کوئی اس کو جانتا تک نہ ہو، محلے والے نہ جانتے ہوں، لیکن میلاد مصطفیٰ کی عظمتیں دیکھیں، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس کی کرامت دیکھیں، ان مجالس کا اثر دیکھیں کہ بیٹھے آپ زمین پر ہیں اور اللہ عرش بری پر فخر فرما رہا ہے، اللہ عرش بری پر فخر فرما رہا ہے۔ عزیزان محترم، قاضی ابو یوسف صالح شامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، جنہوں نے 14 جلدوں پر سیرت کی کتاب لکھی ہے، سبل الہدی والرشاد۔ سبل الہدی والرشاد کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ عادت تھی کہ جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں مجلس لگی ہوتی نا، میں اندر سے محسوس کرتا، کہتا کچھ نہیں تھا، فتویٰ نہیں لگاتا تھا، محسوس ہوتا کہ یہ دیکھیں انہوں نے یہ میلاد کے یہ مجالس لگانی شروع کر دی ہیں، یہ محفل میلاد ہوتے ہیں، اور میں فرض پڑھ کے سنت نہیں پڑھتا تھا، بھاگ جاتا تھا۔ تو میں نے دیکھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عصا ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور پٹائی کر رہے ہیں میلاد کے منکرین کی۔ میں نے کہا تیرا بھی نمبر لگے گا، لیکن مجھے سرکار نے ارشاد فرمایا چونکہ تو نے دل میں اعتراض کیا ہے، وسوسے معاف ہوتے ہیں، زبان پہ آئیں گے تو پکڑ ہوگی، تو لہٰذا میں تجھے مارتا نہیں۔ تو میں نے پھر موقع دیکھتے میں نے عرض کیا ہے جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا جو میلاد منائے آپ خوش ہوتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جو ہمارے ذکر سے خوش ہوتا ہے ہم ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، جو ہماری یاد سے خوش ہوتا ہے ہم ان کو یاد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو وہ بدعت ہوتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں کیا میرے آقا نے کبھی مسجد میں اذان دی ہے؟ میرے آقا نے کریمہ پڑھا ہے، نام حق پڑھی ہے، بدائے منظوم پڑھی ہے؟ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملا جامی پڑھی ہے؟ یہ جو مروجہ تعلیم کا نظام ہے یہ سارا پڑھا ہے؟ یہ بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ یہ سیاستہ پڑھی ہیں؟ عزیزان محترم، یہ لوگ بدعت کی تعریف ہی نہیں کر سکتے، یہ شرک کی تعریف ہی نہیں کر سکتے، ان کو نہ بدعت کا پتہ ہے نہ شرک کا پتہ۔ مجھے یہ بتائیں ہم محبوب کا ذکر نہ کریں تو کس کا ذکر کریں؟ یہ منافقت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کا ہر سال غلاف تبدیل ہوتا ہے؟ کہاں قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ خانہ کعبہ کے جناب اندر غسل دیا جاتا ہے، کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ یونیورسٹی، یہ کالجز، یہ مدارس، یہ سارا کچھ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اس وقت تو کسی کو فتوے یاد نہیں آتے، لیکن جب میلاد کی مجلس آتی ہے، محفل آتی ہے، موسم آتا ہے میلاد کا، پھر فتوے شروع ہو جاتے، کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے نا، کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے۔ بس میں ایک ہی بات اپنے مزاج میں کہا کرتا ہوں، ابھی الیکشن کا موسم آنے والا ہے نا، آپ دیکھیں گے الیکشن ہوگا تو
ادھر بھی ہال سجائے جا رہے ہیں، ادھر بھی پنڈال سجائے جا رہے ہیں، ادھر بھی روڈ سجائے جا رہے ہیں، وہ جھنڈے لگ رہے ہیں، اپنے اپنے جناب والا ان کے بینرز لگ رہے ہیں، کسی کو کوئی سوال پیدا شرک اور بدعت کو کوئی فتویٰ نظر نہیں آتا۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، جب بھی میں دیکھتا ہوں الیکشن کے موقع پر، میں جو سمجھا ہوں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کسی پارٹی کا کارکن ہے، کوئی کسی پارٹی کا کارکن ہے، سنی تیرے قسمت پہ قربان جائے، تو رسول اللہ کی پارٹی کا ایک ادنا رکن ہے۔ وہ اپنے سیاست دانوں کے لیے جھنڈیاں لگاتے ہیں اور تو اپنے نبی کے لیے جھنڈیاں لگاتا ہے۔ وہ سیاست دانوں کے لیے ہال سجاتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، اور سنی تو اپنے نبی کے لیے ہال سجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیاست دانوں کے الیکشن کا موسم آتا ہے، اس وقت ایک پارٹی کا جو قائد آ رہا ہو تو دوسری پارٹی اس کے لیے ہال نہیں سجاتی، دوسری پارٹی کا قائد آ رہا ہو تو پہلی پارٹی اس کے لیے ہال نہیں سجاتی، جو جس پارٹی کا رکن ہوگا اسی پارٹی کے قائد کی آمد پر ہال سجائے گا۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کے اہم رکن ہیں کہ ہم آمد مصطفیٰ پہ ہال بھی سجاتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، ہال بھی سجاتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے عید میلاد النبی، عید کا جو ہے یہ کہاں سے نام رکھ لیا؟ عیدیں تو صرف دو ہوتی ہیں، جبکہ نسائی شریف کے اندر ہے کہ یوم عرفہ بھی عید ہے، یوم النحر بھی عید ہے، ایام تشریق بھی اہل اسلام کے اندر یہ ساری عیدیں ہیں۔ اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ جمعے کا دن عید ہے، ھذا عید للمسلمین، یہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ اور کس لیے عید ہے؟ فیہ خلق آدم، اس دن اللہ نے آدم کی تخلیق کی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس دن آدم کی تخلیق ہو وہ تو عید بن سکتا ہے، جب میرے آقا کا میلاد ہوا ہے وہ عید کیسے نہیں بن سکتا، جس کے صدقے پوری کائنات بنی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے، آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نگاہ علم میں تھا کہ ایک کوئی پارٹی پیدا ہو جائے گی، وہ ذکر سے پوچھنے کے لیے کہے گی کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے۔ تو محبوب جب آپ اپنی امت کے لیے غاروں میں رو رہے ہیں، امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ غار میں گئے تو رب حبلی امتی، آپ بازار میں گئے تو رب حبلی امتی، آپ مزار میں گئے تو رب حبلی امتی، آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو رب حبلی امتی، جب امت پل صراط سے گزرے گی ادھر سے بھی آپ فرما رہے ہوں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ آپ ہر وقت اپنے امت کو یاد کریں اور ذکر کریں، اور امت آپ کے ذکر کے لیے دلائل طلب کرے۔ محبوب آپ کے قلب نازنی کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے رب نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اب جو ذکر بلند کرنے والی ذات ہے وہ خداوندی ذات، اللہ کی ذات ہے، وہ ذات خداوندی ہے، اس نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا ہے۔ اور جو گھٹاتا ہے وہ سنیوں سے پنگا نہیں لیتا، وہ خدا سے پنگا لے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ اور کتنا بلند کیا ہے، کتنا بلند کیا ہے؟ میں مثال دیا کرتا ہوں، اگر کوئی 10 فٹ کی دیوار کھڑی ہو نا، اب وہ کھڑی رہے اور آپ کہیں جناب یہ بلند ہو گئی، بلند ہو گئی، بلند ہو گئی، کہنے والے کہیں گے یہ تو وہیں کھڑی ہے، بلند تو نہیں ہوئی۔ ہاں آپ اس کو 12-13 فٹ پہ لے جائیں، آپ اوپر لے جائیں، پھر کہیں آپ نے بلند کیا ہے۔ تو اگر آپ محبوب علیہ السلام کو سید الرسول کہتے ہیں، وہ تو پہلے ہی ہیں، خاتم النبیین کہتے ہیں، وہ تو پہلے ہی ہیں، امام الانبیاء کہتے ہیں، وہ تو پہلے ہی ہیں۔ باری تعالیٰ تو نے کیسے بلند کیا؟ دو جواب ہے، فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب ہم نے اب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جال تو ذکر کا ذکری، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ جو آپ کا ذکر کرتا رہے گا، قیامت والے دن جب نامہ اعمال کھلے گا لکھا ہوگا اس نے ساری رات اللہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر۔ اٹھائیں تفسیر در منصور، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر میں، ذرا کتابیں بھی پڑھا کریں۔ فرمایا اللہ نے فرمایا محبوبہ میں وہ ذکر ہی قبول نہیں کروں گا جہاں آپ کا ذکر نہیں ہوگا اور میرا اکیلا ذکر ہوگا، میں ذکر ہی وہ قبول کروں گا جہاں میرا ذکر بھی ہوگا، محبوب آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ عزیزان محترم، مشرم بن وائب جو ہیں وہ ایک راہب تھے۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، دلائل تو بہت ہیں
بہت دلائل ہیں۔ مشرم بن وائب جو تھے وہ راہب تھے، شام کے رہنے والے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جناب ابو طالب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس نے سوال کیا کہ جناب آپ کعبے کے متولی ہیں؟ ابو طالب نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں کعبے کا متولی ہوں؟ اس نے کہا جی میں نے آج صبح دعا کی تھی، اے اللہ مجھے کعبہ کے متولی سے ملا دے، تو میں جو دعا کرتا ہوں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو جو بھی دعا کرے قبول ہوتی ہے؟ جی میں جو بھی دعا کروں قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر اس طرح ہے، یہ سامنے درخت لگا ہوا ہے، خشک ہے، پہلے تو دعا کرو یہ سبز ہو جائے، اور پھر اس کے اوپر انار کے پھل لگ جائے، میں مان جاؤں گا کہ واقعی تیری دعا قبول ہوتی ہے۔ اب راہب نے کیا کہا؟ راہب نے توریت پڑھی جس کے الفاظ یہ بنتے ہیں محبوب تیرے محبوب کے ودہا کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، تیرے محبوب کے یاسین کا سیرا ہے، طہا کا تاج ہے، علم نشرہ کا سینہ ہے، ید اللہ والے ہاتھ ہیں، ہاں جی تیرے محبوب کا یہ نور ہے، تیرے محبوب کے ذکر میں یہ سرور ہے، فرحت ہے، تیرے محبوب کی آنکھیں ایسی ہیں، محبوب کی شان ایسی ہے، عظمت ایسی ہے، کمالات ایسے ہیں، معجزات ایسے ہیں۔ اب محبوب کا ذکر کرنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا میرے مالک میں نے توریت اور انجیل میں یہ پڑھا ہے کہ جب کوئی محبوب خدا کا ذکر کرے گا پھر جو کچھ بھی مانگے گا اللہ عطا فرمائے گا، تو میرے مالک میں نے تیرے محبوب کا ذکر کر لیا ہے، اب تو اس درخت کو سرسبز کر دے، اس پہ پھل لگا دے۔ درخت سرسبز ہو گیا، پھل لگ گیا، تو جناب ابو طالب مان گئے کہ محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کے چرچے تو توریت اور انجیل میں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ راہب ہو کر محبوب علیہ السلام کا نام لے اور پھر وہ دعا کرے، دعا قبول ہوتی ہے، اور ہم مسلمان ہو کر نبی کا ذکر کریں تو پھر کیوں نہ جن کی گودیں ہری نہیں ہیں وہ میلاد منائیں، تو ان کی اللہ ان کی گودیں ہری کر دے گا، ان کو سرسبز و شاداب کر دے گا، ان کو ہمہ قسم کی آفات و بلیات اور مصائب سے پناہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو عاشقوں کا مزاج چلا آ رہا ہے، یہ محبوب کا میلاد مناتے ہیں، محبوب کا ذکر کرتے ہیں، جانے کائنات کا ذکر کرتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے، صوفیہ کہتے ہیں وصال محبوب ذکر محبوب است، ذکر محبوب وصال محبوب است، محبوب کا جو ذکر ہوتا ہے محبوب کا درجہ رکھتا ہے۔ کہتے ہیں جناب صحابہ نے تو اسی طرح میلاد منایا جیسے آپ مناتے ہیں۔ میں نے کہا صحابہ تو جانا کہ رخ انور کو دیکھ کر ایسے محو ہو جاتے تھے کہ اور کہیں جانے کی اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ چلے آج ہمیں چہرہ مصطفیٰ میسر نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ تو میسر ہے، ہم وہ چہرہ دیکھ کے اپنے دل کو مزکہ مصفہ کر لیتے تھے، ہم نبی کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو مزکہ مصفہ کر لیتے تھے۔ استقبال ربیع الاول کے حوالے سے یہ محفل، یہ پروگرام منعقد ہوا۔ دعا ہے پورا مہینہ اسی طرح پروگرام ہوتے رہیں گے، آپ لوگ اسی طرح شریک ہوتے رہیں، اور اس نیت سے آئیں کہ میں کسی رشتہ دار کے لیے نہیں جا رہا، میں مدینے کے تاجدار کے لیے جا رہا۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب پر کرم فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، محبوب علیہ السلام کی الفت میں جینے اور مرنے اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔